میں آپ کے سامنے کچھ فائنڈنگز رکھ دیتا ہوں تاکہ اور زیادہ آپ کو اس پہ کلیئر ہو جائے، تاکہ جو اور اگر کچھ کنفیوژن ہو تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ کلام خدا میں کیا مرحوم ہے؟ جو ہم لوگوں نے پہلا گرنتھی اس کا 14واں باب پڑھا تو اس میں لکھا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش ہیں۔ تو ہم نے بہت ساری آیتیں سنی، بہت سارے حوالہ جات سنے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو ابھی گئے نہیں، ورنہ وہاں سے بھی بہت کچھ مل جاتا۔ روشنی بند ہو گئی، پیچھے چہرے پہ چلو۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں نا، ایک آیت ہے، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ خاموش رہیں تو پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ عورت یہاں پہ ایکچوئل کلام کر رہی تھی، میسج سنا رہی تھی، تو کسی ہائی کیلرجی کے بندے نے آ کے یا فل اتھارٹی والے نے آ کے اس کو بولا کہ بھائی ہون تو کلام نہیں سنائے گی، یعنی کہ عورت پاسٹر نہیں بن سکتی۔ دوسرا، جب آپ دیکھتے ہیں، آپ نے تموتیس کا بھی حوالہ دیکھا، آپ نے کرنتھیوں کا بھی حوالہ دیکھا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ تموتیس میں تو یہ تک لکھا ہے کہ عورت چپ رہے اور مرد پر حکم نہ چلائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مرد پر حکم چلانا، وہ بھی ہم نے بڑی خوبصورتی سے سیکھا کہ کیا کلام پیش کرنا مرد پہ حکم چلانا ہے، یا ہم آپ لوگوں کے ساتھ کلام کر رہے ہیں تو کیا ہم آپ پہ حکم چلا رہے ہیں؟ تو ایسا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ مرد کو جب کہا گیا کہ عورت کو حکم نہ چلائے، تو کنگ جیمز ورژن میں جب آپ دیکھتے ہیں انگلش بائبل میں، تو مرد پر حکم چلانے کا مطلب جب آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے I do not want a woman to exercise the authority، یعنی کہ میں تمہیں حکم نہیں دیتا کہ کوئی عورت اٹھے، کوئی عورت اٹھے اور وہ کسی مرد کی اتھارٹی کو ملیا میٹ کر کے اپنے آپ کو آگے کرے۔ مثال کے طور پہ آپ اماں ہوا کو دیکھتے ہیں، وہاں فوراً ہی اماں ہوا اور آدم ہسبینڈ وائف کی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ پورا پیٹرن دونوں جو ہے، تموتیس کا اور پہلا کرنتھیوں کا، یہ بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں پہ لفظ عورت آیا ہے وہاں پہ یونانی زبان کا لفظ ہے گنے۔ کیا لفظ ہے؟ گنے۔ گنے کا مطلب ہے شادی شدہ عورت۔ اب شادی شدہ عورت جو ہے، اس وقت ان کلیسیاؤں کے اندر یہ بڑے سلسلے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن فوراً دیکھیں ہوا اور آدم کا سلسلہ آیا۔ ہماری اماں ہوا جو تھی، بے شک سب سے پہلے وہ گمراہ ہوئی، بہکائی گئی، یہی تموتیس میں لکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہاں پر خداوند یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس مرد تھا تو آپ ایک سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس خدا نہیں ہے تو خدا کی شکل و صورت اور شبیہ پر آپ بنے، لیکن آپ کے پاس دوسرا بھی ہے، مددگار عورت کو بنایا گیا، لیکن دوستو مددگار ہی یہاں پر پھنس گیا۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ایک دفعہ ایڈوائز وہاں سے لے لیتے۔ حالانکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہاں پہ باپ آدم نہیں تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے سب کچھ ہوا نہیں ہوا تو بعد میں جب انہیں پتا چلا پھر بھی انہوں نے کیا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ عورت جب آپ کے پاس مرد ہے، کیونکہ نیا نامے میں جب آپ آتے ہیں تو لکھا ہے کہ عورت کا سر کون ہے؟ مرد۔ مرد کا سر کون ہے؟ مسیح کا سر کون ہے؟ ایک پیٹرن ہے، ایک ترتیب کا خدا ہے۔ تو جب عورت کا سر مرد ہے، یہ اتھارٹی کی صرف بات ہے، اختیار کی بات ہے، محکومی کی بات ہے۔ آدم نے کہا ہم پھل کھائیں گے، ہماری آنکھیں کھل گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر محکومی خدا کی نہیں رکھی بلکہ کس کی رکھی؟ جس کا انہوں نے حکم مانا۔ تو خدا محکومی چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں پوپ صاحب ہیں، یہودی ہیں، بہت سارے مسلم اسکالرس ہیں، مسلم ہیں، وہ سر کو ڈھانپتے ہیں، حالانکہ بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ اور اس کا مطلب ہے، لیکن وہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے انڈر ہیں، انڈر سپرویژن ہے۔ عورت سر پہ دوپٹہ لیتی تو وہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم کس کے انڈر سپرویژن ہے۔ تو یہ صرف پریکٹیکلی نہیں، خداوند چاہتا ہے کہ آپ اپنی روحانیت میں بھی اسے لائیں۔ فیمیل یا مرد، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے ساتھی سے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 22 کی کتاب میں لکھا ہے ایک سے اچھے دو، تاکہ ایک دوسرے کو گرم کر سکیں۔ اب جسمانی طور پہ تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ آئے گا، اور جس کو روحانی طور پر دیکھیں، بائبل میں لکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو نیم گرم نہ ہو بلکہ کیا ہو جا، یہ سرد ہو جائے گرم ہو جائے، وہ گرم روح القدس کی قدرت کی بات کر، تو ایک سے بڑھ کر اچھا ہے تو یہ دیکھیں دونوں حوالوں میں ہسبینڈ وائف کی بات ہو رہی ہے۔
ہسبینڈ وائف کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جو اس وقت کلیسیاؤں کے اندر ہوتے ہیں. میں ابھی گہرائی میں نہیں جاؤں گا, لمبا ہو جائے گا, لیکن آپ سمجھدار ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو. آج بھی آپ دیکھتے ہیں اپنے اپنے کئی کلیسیوں میں جائیے گا تو آپ کو وہاں پہ یہ رولے رپے نظر آئیں گے. کئی بار آپ کو پتہ ہے پادری کھڑے ہو جاتے ہیں. کس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ چوپ ہون کہتے میں کراں گا. کئی پیچھے سے کہتے ہیں پادری صاحب کرو, مطلب وہ پتہ کیا کہنا, او یار ٹائم کوئی نہیں, بات ختم کر. دعا میں اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, دعا میں اکثر ایسا ہوتا ہے. آپ کو بولا گیا دعا کے لیے تو نیچے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب آپ کبھی نوٹ کیجئے گا وہ مردوں کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے یا عورتوں کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ نہیں, یہاں پہ خدا کی قدرت ہے جو عورت کے ساتھ ہے اور عورت کو بڑا بناتی ہے. اسی آپ جیسے مثال کے طور پہ پولس رسول پہلے قتل کرتے تھے, خدا نے اسی چیز کو ایکسچینج کیا, بدل دیا. کس نے؟ اب وہ شیطان کا قتل کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں فیمیلز میں وہ بات کرنے کے اٹریکشن ہے. میں اکثر خدا سے کہتا ہوں کہ خدا مجھے بیٹی عطا فرمانا, اور میں اس بیٹی کو ایسا بناؤں گا کہ لوگ کی پولوس بھی بول جائیں گے ہالےلویا, ہالےلویا, تباہی مچا دے گی وہ. کیونکہ میں نے یہاں پر اپنے گھر میں ایک فیمیل کا کلام دیکھا ہوا ہے. وشال لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, حارث لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, وقاص جانتے ہیں انہیں, ہمارے بڑے ہونہار اسٹوڈنٹ عدیل ہیں, ان کی اس وقت فیانسے تھے, وہ وائف ہے. تو ایسا کلام تھا کہ آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور خاص کر جب آپ دیکھتے ہیں, آپ مردوں کو تو دیکھتے ہی آ رہے ہیں, لیکن جب آپ کے سامنے ایک فیمیل کھڑی ہوگی تو پھر ایک الگ ہی امپیکٹ ہوتا ہے. اور اگر فیمیل ایسی ہو کہ جیسے مرد جلالی طور پہ پیش کر رہا ہو, اور اس طرح کی ایک فیمیل آ جائے, شیطان کی بڑی تباہی اترے گی. شیطان یہی نہیں چاہتا. جب آپ دیکھتے ہیں ہم نے بڑی خوبصورتی سے جا کر کہ عورتیں جو ہے کلیسیا کے مجمع میں چپ رہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہمیں چپ ہی رہنا چاہیے. کلام کی جب بات آپ کریں گے تو اس کے لیے بھی ہم اس کا دیکھیں گے کلام خدا میں کیا لکھا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ چپ رہے, تو پھر ہم نے اتنے حوالے جات دیکھے, تو وہ خدمت کیوں کر رہی ہیں, نبوت کیوں کر رہی ہیں, خوشخبری کیوں سنا رہی ہیں, کلام کیوں پیش کر رہی ہیں. خدا نے سب سے کہا کہ سب قوموں میں جاؤ اور میری انجیل کی بناؤ اور میرا کلام پیش کرو جو میں نے آپ سے کہا. تو وہ مردوں کو تو نہیں کہا, وہ تو عورتوں کو بھی کہا گیا. تو سکھانے کا جو بیڑا ہے وہ صرف مردوں کے پاس نہیں, بلکہ خدا نے ہر ایک انسان کو یہ بیڑا دیا ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھتے کہ مجمع میں چپ رہے, تو بالکل یہ حوالہ ہم نے دیکھا کہ 2 بار تو پھر مردوں کو بھی کہا گیا تو بھائی تم بھی چپ رہو. اب جو آخری بات آپ سے کرنے کو, مجمع میں جو چپ رہے, آخری بات آپ سے کرنے کو کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا, کس کام کے لیے منع کیا. اردو زبان اس کائنات کا سب سے بہترین ترجمہ ہے. ہالےلویا, ہالےلویا. یہ بہترین دنیا کا سب سے ترجمہ ہے. لیکن کئی چیزیں ہوتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو کی ہے کہ دل کے غریب کا کیا مطلب. غریب تھا پتہ ہی سانگ کہ دل کا غریب کیا ہوتا ہے. عربی میں وہ غریب کا مطلب آپ بتا رہے ہیں, دل کا غریب کیا ہوتا ہے. بھائی غریب تو پتہ ہی ہے. جی وکی بھائی, دل کا غریب یہ کہ دل سے بھی. دیکھیں یہ بائبل جو ہے نا, بائبل مجھے بڑی اچھی بات لگی ایک وکی بھائی کی. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکوں نے گواہی دی کہ خدا نے سر کو بڑا کلام دیا ہے. تو وکی بھائی نے کہا کہ دیکھیں میرے بچے ہیں, بیوی بچے میں ان میں مصروف رہتے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عزیزو اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے. اب آپ دیکھیں پھنس گئے, دل کے غریب نہیں بتا سکتے آپ. غریب کا سانو پتہ ہے, تو پھر کیا ہم یہ سمجھے جڑے روڑاں دے پے نے آسمان دی بادشاہی انہاں دی تے ہی کتے جان گے.